جناب امجد صاحب دبئی سے ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ سر حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی کیا تدفین کے بعد آپ کی لاش کو نکال کر کے شہر مصر سے باہر گئے تھے؟ یہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے، اس روایت سے متعلق بیان کر دیں۔ میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ اچھا، انہوں نے سوال کے اندر ایک پرٹیکولر واقعے کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے جو ابھی کچھ دن پہلے پنجاب میں پیش آیا تھا، جو پیر نصیر الدین نصیر صاحب ہیں، ان کی قبر کو دوبارہ سے کھولا گیا اور ان کی قبر کو منتقل کیا گیا۔ تو اب اس کے اوپر، اس پرٹیکولر واقعے کے اوپر تو میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا۔ ظاہر ہے وہاں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، نہ میں وہاں موجود تھا، نہ میں نے وہاں دیکھا وہاں علماء کرام نے کیا مشاورت کی اور کس ضرورت کی بنیاد پر یہ انتقال کیا گیا، مجھے نہیں معلوم۔ لہٰذا اس پرٹیکولر واقعے پہ تو میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا۔ ہاں، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے، عموماً اس واقعے سے استدلال کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی وصیت کی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک جسم کو نکالا تھا اور پھر تابوت کو شہر سے باہر لے جا کر دوسری جگہ پر دفن کیا تھا۔ تو یہ میں ذکر کر دیتا ہوں، یہ واقعہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس واقعے کو جو محققین علماء کرام ہیں انہوں نے غریب جداً کا ٹائٹل دیا ہے۔ غریب جداً کیا ہوتا ہے، یہ میں اصطلاح میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک دنیاوی مثال سے پہلے دیکھیے گا کہ غریب کی اصطلاح علماء کرام نے کیوں بنائی، اور یہ غربت جو ہے وہ کسی بھی حدیث کو، چاہے اس کی سند بھی کچھ معقول لگ رہی ہو لیکن اس کے باوجود بھی اس کے متن کو ان ایکسیپٹیبل بنا دیتا ہے۔ اس کی دنیاوی مثال یہ سمجھیں جیسے کہ میں ہوں، میرے بہت سے شاگرد ہیں، ایسے شاگرد ہیں جو میرے پاس رہتے ہیں، میرے پاس اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، باقاعدہ سے پڑھتے ہیں۔ اچھا، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کبھی کبھی آ کر ملاقات کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کو اگر کوئی شخص ایسا ملے کہ جو کبھی کبھی میرے پاس آ جاتا ہے اور وہ میرے بارے میں کوئی بہت بڑی بات آپ کو بتائے، اچھا، آپ نے اس بات کی تصدیق کے لیے جب دیکھا کہ یار میں سر کے جو کلوز ہیں، جو فرینڈز ہیں یا وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو باقاعدہ سے سر کے پاس جاتے ہیں، ان سے ذرا میں تصدیق کروں ایسی کوئی بات ہے بھی یا نہیں، تو آپ نے ایک شاگرد سے پوچھا، اس نے کہا یار نہیں، ہم تو اتنے عرصے سے سر کے ساتھ ہیں، ایسی بات تو سر نے کبھی نہیں کہی۔ دوسرے سے پوچھا، وہ بھی تائید نہیں کر رہا۔ تیسرے سے پوچھا، وہ بھی تائید نہیں کر رہا۔ چوتھے سے پوچھا، وہ بھی تائید نہیں کر رہا۔ یعنی میرے جتنے کلوزڈ ہیں، میرے جو باقاعدہ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ تو تائید کر نہیں رہے ہیں کہ یار ہم تو اتنے عرصے سے ہیں، سر نے ایسی بات کبھی نہیں کی۔ لیکن ایک دور کا شخص جو کبھی کبھی میرے پاس آتا ہے، باقاعدہ سے میرا اسٹوڈنٹ نہیں، باقاعدہ سے میری صحبت اختیار نہیں کرتا، میری نسبت سے ایک بڑی بات بول دے، اب چاہے وہ بندہ قابل اعتماد بھی ہوگا لیکن اس کی بات میں ڈاؤٹ آ جاتا ہے۔ اسی ڈاؤٹ کی بنیاد پر اس شخص کی بات کو ہم قبول نہیں کر سکتے، اور فن حدیث ایک ہی اصول کے اوپر چلتا ہے، اگر ڈاؤٹ ہے روایت کے اندر ناقابل قبول، ڈاؤٹس نکل جائیں گے تو قابل قبول۔ ایک ہی اصول کے اوپر فن حدیث کو اپلائی کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ تو غریب جداً کی اصطلاح عام طور پہ محدثین استعمال کرتے ہیں کہ ایک راوی ہو، وہ راوی بھی ٹھیک ہے، کوئی بہت زیادہ اچھا راوی نہیں ہے، معقول سا راوی ہے، کوئی جھوٹ بولتے پکڑا نہیں گیا، لیکن اس نے ایک بہت بڑی بات کی، اور وہ بڑی بات ایسی کی کہ جو بڑے بڑے حدیث کے جاننے والے لوگ ہیں، روایت حدیث کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، ان میں سے کسی کو پتہ نہیں تھا یار اتنی بڑی بات ہے لیکن ایسی بھی کبھی ہوئی ہو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی ہو، نہ ہی کسی ایک صحابہ کرام سے کوئی اس طرح منقول ہو رہی ہو، کیونکہ واقعہ بہت بڑا ہے۔ تو وہاں پر سند کے کچھ معقول ہونے کے باوجود بھی اس کے متن کو غریب کہہ دیا جاتا ہے، یا شاذ کی بھی اصطلاح استعمال کر لی جاتی ہے۔ یہ جو واقعہ یاد رکھیے گا، حاکم لے کر آئے ہیں مستدرک کے اندر، اس کے علاوہ ابن حبان بھی لے کر آئے ہیں۔ واقعے کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے شہر کو چھوڑ کر، تو وہاں پر پھر رستہ بھول گئے، تو پھر کچھ لوگوں کو یاد آیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، نسلوں سے ایک بات ہمارے خاندانوں میں چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ جب تم پر ایسا وقت آئے گا کہ آپ کو شہر چھوڑ کے جانا پڑے گا تو ہماری مبارک لاش کو بھی آپ ساتھ لے جائیے گا۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ شاید اس لیے ہم رستہ بھول گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تتبع کیا کہ آپ کی کہاں تدفین ہوئی تھی، تو ایک بڑھیا تھی، ان سے پتہ چلا کہ فلاں جگہ کے اوپر آپ کی تدفین ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، وہاں کھودا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی جو جسم ہے ان کو باہر نکالا گیا، پھر اپنے ساتھ لے جا کر کے پھر دوسری جگہ دوسرے شہروں میں کہیں تدفین کی گئی۔ اچھا، یہ جو روایت ہے جو میں نے واقعہ آپ کو ذکر کیا، اس واقعے کے اندر ایک بہت غربت پائی جا رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کا ایک راوی ہے، آپ دیکھیے گا، یونس بن ابی اسحاق۔ اچھا، یہ راوی ایسا نہیں ہے کہ تمام محدثین نے اس کی ثقافت کے اوپر اتفاق کیا ہو، بلکہ بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس کو بالکل قبول نہیں کیا۔ جیسے یحییٰ کو اگر آپ پڑھیں گے، انہوں نے کہا کہ شدید غفلت کا شکار تھا یہ شخص، یہ راوی، یہ بہت دفعہ ایسی باتیں کر جاتا تھا کہ جس کے اندر غربت پائی جاتی ہے، شاذ پن پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی پرٹیکولر حدیث کے حوالے سے محدث یحییٰ صاحب ذکر کرتے ہیں وقت تفرد بهذا الحدیث الغریب، یہ پرٹیکولر غریب روایت بھی یونس بن ابی اسحاق نے ہی روایت کی۔
اچھا کچھ محدثین ہیں جنہوں نے اس کو اتنا برا راوی قرار نہیں دیا، لیکن متابعات کے اندر اس کو قبول کیا جاتا ہے، اور انفرادی حیثیت کے اندر اگر کوئی نئی بات کرتا ہے تو یہ راوی کو قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ اتنا بڑا راوی نہیں ہے کہ اس کی بات کو ہم کوئی انفرادی حیثیت کے اندر بھی مان سکے۔ وہی بات جس طرح میں نے دنیاوی مثال سے آپ کو سمجھایا کہ اگر کوئی دور کا شخص میری نسبت سے بات کر دے گا، ہاں اس بات کو جب آپ نے چیک کیا میرے ان اسٹوڈنٹ سے جو میرے بہت کلوز ہیں، انہوں نے کہا ہاں بالکل سر نے ایسا کہا ہے، تو اب آپ کو اعتماد ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں مطابعات میں بات کو ماننا، لیکن انفرادی حیثیت میں ڈاؤٹ پیدا کرتا ہے۔ اس لیے یاد رکھ لیجیے گا جو محقق علماء کرام گزرے ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث، یہ جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ اب محدث ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھیے گا، آپ کے سامنے حوالہ بھی آ رہا ہوگا، اسی حدیث کو لکھنے کے بعد ذکر کرتے ہیں ھذا حدیث غریب جدا، کہ شدید درجے کی غربت پایا جا رہا ہے اس واقعے کے اندر، جس کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ کشف المعلول، علامہ صلاح الدین محدث محقق، ان کی کتاب کو اگر مطالعہ کریں، انہوں نے بھی بہت تحقیق کر کے بالکل واضح کیا ہے کہ اس واقعے کے اندر غربت ہے، واقعہ اتنا بڑا ہے لیکن کوئی بھی اس کی شواہدات ہمیں نہیں مل رہے، اور یونس بن ابی اسحاق راوی کی وجہ سے ہم اس واقعے کو انفرادی حیثیت میں قبول نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو المطالب کے اندر بھی مطالعہ کریں گے، انہوں نے بھی اس واقعے کی پوری تحقیق کر دی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ جو واقعہ ذکر کیا جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ کی مبارک لاش کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے گئے تھے، اس واقعے سے استدلال نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں غربت ہے اس کے متن میں، جس کو علماء نے قبول نہیں کیا۔ دوسری بات یہ سب سے اہم کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا واقعہ بڑی تفصیل سے ذکر کیا، اور قرآن میں ایک جگہ پر بھی نہیں کئی جگہوں پر ذکر کیا، اور قرآن پاک نے بھی اس ایک اہم وقوع کی طرف بالکل کوئی اشارہ نہیں کیا، لہذا قرآن کی تائید بھی حاصل نہیں ہو رہی اس واقعے کو۔ دوسری بات کہ اس کے متن کے اندر شدید غربت تھی، محققین علماء کرام نے قبول نہیں کیا۔ جزاک اللہ خیرہ۔